السلام علیکم۔ آسمہ کو کئی دن سے بخار آ رہا تھا، جسم میں بھی شدید درد تھا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا، اس لیے جمشید احمد وقت سے پہلے ہی گھر آ گئے۔ ارے آج اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ سکینہ انہیں دیکھ کر حیرت سے بولی۔ آسمہ کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، انہوں نے بتایا۔ اچھا، جبھی تو میں کہوں آج جلدی کیوں آ گئے؟ ہم تو مر بھی رہے ہوں تو تمہیں آنا نصیب نہیں ہوتا، وہ زہرخند انداز میں بولی۔ ہر وقت بحث مت کیا کرو، تمہیں میں نہیں لے کر جاتا تو پھر کون لے کر جاتا ہے؟ غصے بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ زینے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر کے ہاں سے واپسی پر آسمہ کو بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، سر بھی چکرا سا رہا تھا۔ زینہ چڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے جمشید احمد اسے لے کر نیچے آ گئے۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اسے صحن میں کرسی پر بیٹھے دیکھ کر سکینہ آپس سے باہر ہو گئی۔ اس کا سر چکرا رہا ہے، زینہ چڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کوئی دیر ریسٹ کر کے چلی جائے گی، جمشید احمد نے رسانیت سے بتایا۔ یہ ڈھونگ، یہ نخرے میرے سامنے یہ نہیں چلے گا، میں تمہیں اپنے گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی، ابھی اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، سکینہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ کاش اللہ تعالیٰ تم عورتوں کو عقل دے دے۔ ارے پاگل عورتوں، اگر ایک دوسرے سے بنا کر رکھو گی تو تمہارا ہی بھلا ہوگا، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آ سکو گی، جمشید احمد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ سکینہ نے نخوت سے سر جھٹک دیا۔ چلو اٹھو، جمشید احمد آسمہ کو سہارا دے کر اوپر لے گئے۔ ایک ہفتہ گزرا نہ تھا کہ سکینہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ تیز بخار، سر اور جسم میں شدید درد نے اس کو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آسمہ نے کھڑکی میں آ کر نیچے جھانکا تو سکینہ کی بیٹی نیلم صحن میں خاموش بیٹھی نظر آئی۔ امی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آسمہ نے پوچھا۔ بہت خراب ہے، لیٹی ہوئی ہیں، اس نے کہا۔ تم لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ آسمہ نے پوچھا۔ نہیں، امی نے پکایا ہی نہیں، نیلم نے بتایا۔ اف ہو، آسمہ کے دل میں ہمدردی کے جذبات جاگ گئے۔ اس نے جلدی جلدی کھانا پکایا اور سالن کی دیگچی اور روٹیاں دسترخوان میں باندھ کر نیچے آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ سکینہ سر پر دوپٹہ باندھے پڑی تھی، اس کے ہاتھ میں بندھا ہوا دسترخوان دیکھ کر بولی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے کھانا پکا کر لے آئی ہوں، آسمہ رسانیت سے بولی۔ اوہو، یہ کہو نا کہ ہم پر احسان جتانے کے لیے لائی ہو، وہ زہرخند انداز میں بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو پورے خلوص سے لائی ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، آسمہ نے کہا۔ سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا، سوچا کہ وہ خود پکانے کے قابل نہیں ہے، بچے بھی بھوکے رہ جائیں گے۔ اس کے دماغ میں جمشید احمد کے کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے تھے۔ اسے خاموش دیکھ کر آسمہ نے کھانا میز پر رکھ دیا اور واپس چلی گئی۔ جمشید احمد کے دوست ظفر کمال آج کل بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کئی مرتبہ پریشانی کی وجہ پوچھنے پر بھی وہ ٹال گئے، لیکن اس دن ان کے اصرار پر بتایا۔ میری کزن کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، ظفر کمال نے کہا۔ کیا ہو گیا؟ جمشید احمد نے پوچھا۔ اس کی شادی کو 5 سال ہوئے تھے کہ شوہر ٹریفک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ روزی روٹی کا بندوبست، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی گھر بیچ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گیا ہے۔ بہن کا میاں نظر باز ہے، بہن کو خدشہ ہے کہ اس کا میاں اس کی بہن کو ہی اپنے چنگل میں نہ پھنسا لے، اس لیے وہ بھی اپنے گھر رکھنے پر آمادہ نہیں۔ کرایہ ادا نہ کرنے پر مالک مکان نے بھی گھر خالی کروا لیا ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے کہ کہیں نوکری ہی کر لے، 4 سال کے بیٹے کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ظفر کمال نے بتایا۔ تو تم اپنے گھر لے آؤ نا، جمشید احمد نے مشورہ دیا۔ اپنے گھر ہی لے آیا ہوں، لیکن بیوی نے اپنا، میرا اور اس کا جینا دوبھر کر دیا ہے، وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھتی ہے، اور پھر 1-2 مہینے بعد میں بھی نوکری کے سلسلے میں دبئی چلا جاؤں گا، مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد گھر میں کشت و خون نہ ہو جائے، ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ اوہو، جمشید احمد گہری سوچ میں ڈوب گئے، اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ جمشید احمد نے تیسرا نکاح کر لیا۔
جس نے بھی سنا ششدر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی، جسمانی، ذہنی طور پر کئی عورتوں کی کفالت کرنے کے قابل بنایا ہے۔ میں کئی عورتوں کے سر پر سائبان بن سکتا ہوں، کئی عورتوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے پھول کھلا سکتا ہوں۔ جمشید احمد کا دل مطمئن تھا۔ ان کے گھر کی تیسری منزل پر بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس میں ممتاز کے رہنے کا بندوبست کر دیا۔ وہ خود مطمئن تھے، ان کا ضمیر مطمئن تھا، لیکن گھر میں ہنگامہ آرائی کی کیفیت تھی۔ سکینہ واویلا کر رہی تھی، سارے جہاں کا درد تمہارے جگر میں ہے۔ گھر میں لنگڑی لولی بیواؤں طلاق یافتوں کو لا کر بسا لو۔ یہ گھر نہیں رہا، یہ تو دارالامان بن گیا ہے۔ سکینہ سر پیٹتے ہوئے دہائیاں دے رہی تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اس طرح تو آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ آسماء نے بھی زبان کھولی۔ اگر تم عورتیں ایک دوسرے سے تعاون کرو، مل جل کر رہو تو ساری مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی، جمشید احمد نے کہا۔ آسماء چپ ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر بھی فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جسمانی طور پر کمزور، مالی پریشانیوں کا شکار، بے بس و مجبور۔ اگر کوئی مرد انہیں تحفظ دے کر ان کے گھر بسا دے، ان کے سروں پر سائبان بن جائے، تو انہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، جمشید احمد نے کہا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ جمشید احمد تینوں بیویوں کو ان کی ضرورت کا سامان لے کر دینے کے بعد آفس روانہ ہو جاتے۔ ممتاز کو اپنی دونوں سخنوں کو دیکھنے کا اور ان سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا تھا۔ جمشید احمد کے آفس جانے کے بعد وہ سکینہ سے ملنے کے لیے نیچے آ گئی۔ تو کیوں آئی ہے ادھر؟ میرا شوہر تو مجھ سے چھین لیا، اب کیا مجھے بھی مارنا چاہتی ہے؟ سکینہ اس کی طرف لپکی۔ ممتاز گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی اور کتنی ڈائنیں آئیں گی میرا کلیجہ چبانے کے لیے؟ سکینہ نے دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ ممتاز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، کیا بولے۔ اسے ڈائن کا خطاب مل گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی سکینہ کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی یہ منحوس صورت لے کر میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، سکینہ دہاڑی۔ ممتاز نہایت دل منشتہ ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ دوسری سوگن سے تو ملنے کی اس میں ہمت ہی نہیں رہی۔ ممتاز کے بیٹے جبران کو اسکول میں داخل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جمشید احمد کی خواہش تھی کہ وہ اسے بھی بہترین اسکول میں داخلہ دلوائیں۔ جب سکینہ نے سنا تو وہ آڑے آ گئی۔ جس اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں وہ اس اسکول میں داخل نہیں ہوگا، سکینہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اس میں حرج ہی کیا ہے، میں افورڈ کر سکتا ہوں، جمشید احمد رسانیت سے بولے۔ اپنی اولاد کا حق کاٹ کر اس پر پیسہ نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، میں اسے اپنی اولاد کی برابری نہیں کرنے دوں گی۔ کرا دو کسی سرکاری اسکول میں اس کا داخلہ، سکینہ نے کہا۔ میں اسے بھی اپنی اولاد ہی کی طرح مان چکا ہوں، اسے بیٹا بنا کر اپنے گھر لایا ہوں، اب اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری میری ہے، جمشید احمد نے کہا۔ سکینہ نے اتنا واویلا مچایا کہ جمشید احمد کو جبران کو کم درجے کے اسکول میں داخل کرانا پڑا۔ اس کو اسکول لے جانے کے لیے وین لگا دی گئی۔ سکینہ جلن اور حسد کی آگ میں اس قدر جل رہی تھی کہ کئی بار آتے جاتے بلا سبب اس کو تھپڑ مارے تھے۔ بچے کو مار کر شاید وہ اپنے دل کی جلن کم کرنا چاہتی تھی۔ شروع میں تو ممتاز نے برداشت کر لیا، لیکن پھر اس کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب جبران گال پر ہاتھ رکھے روتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو وہ اس کی انگلی پکڑ کر نیچے آ گئی۔ اس معصوم نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ اس سے کیوں بدلہ لے رہی ہیں؟ ممتاز نے کہا۔ چل دفع ہو یہاں سے، مجھے تو اس کی شکل بھی بری لگتی ہے۔ پتہ نہیں جمشید احمد نے کس کس کی اولادوں کو پالنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے، سارے جہاں کا درد انہی کے جگر میں ہے۔ ممتاز کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے کچھ کہنا سننا بیکار ہی ثابت ہوگا، لہٰذا وہ چپ چاپ واپس آ گئی۔ ایک دن آسماء کا بڑا بیٹا زینے کی سیڑھیوں سے پھسل کر لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ اس کے رونے اور چیخ و پکار کی آواز سن کر وہ بھاگ کر زینے میں آ گئی تو وہ نیچے پڑا ہوا چیخ چلا رہا تھا اور جبران آدھے زینے پر کھڑا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
آسما نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تابڑ توڑ کئی تھپڑ جبران کے منہ پر جھڑ دیے۔ کمینے، تو نے اسے دھکا دے کر گرا دیا نا، وہ چلائی۔ میں نے نہیں گرایا، کہتے ہوئے جبران نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سینے میں ہنگامہ آرائی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آوازیں سن کر ممتاز بھی دوڑ پڑی، نیچے سے سکینہ بھی زینے میں پہنچ گئی۔ تم نے گرایا ہے اسے؟ ممتاز نے جبران سے پوچھا۔ نہیں ماما، میں تو اوپر والی سیڑھی پر تھا، اس کا پیر پھسلا اور یہ خود ہی گر گیا، جبران نے روتے ہوئے بتایا۔ مارو پیٹو اس کمینے کو، اس کو بھی زینے پر سے دھکا دے دو، سکینہ نے ہانک لگائی۔ ممتاز کو احساس ہوا کہ وہ دو سوکنوں کے بیچ میں کھڑی ہے، وہ کتنی ہی صفائی پیش کرے لیکن اس کی ہار یقینی ہے، لہٰذا وہ جبران کی انگلی پکڑ کر اوپر آ گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ بھی مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ اس نے بھی عہد کر لیا کہ اب منہ توڑ جواب دیا کرے گی۔ جمشید احمد نے پوری نیک نیتی کے ساتھ نکاح ثانی کیے تھے، لیکن اب انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے تینوں کے ساتھ رواداری اور انصاف کا برتاؤ رکھا تھا اور پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، لیکن ان تینوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ رات کو جب وہ تھکے ماندے گھر آتے تو شکایتوں کے پٹارے کھل جاتے، نیچے والی ان کے کان بھرتی، اوپر جاتے تو دوسری شکایتوں کے انبار لگا دیتی۔ وہ اتنے پریشان ہو جاتے کہ تیسری کے پاس جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ گلے شکوے لیے بیٹھی ہوگی۔ آئے دن کی کل کل نے ان کی صحت پر برا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ خوش اخلاق اور ہنس مکھ جمشید احمد کے چہرے پر اب تناؤ کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر اور شوگر جیسے امراض کا شکار ہو گئے۔ اب ان کے مزاج میں بھی چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ وہ دونوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہیں، پھر بھی تم حسد اور رقابت کی آگ میں جلتی بھنتی اپنی اور میری صحت برباد کیے دے رہی ہو۔ کبھی وہ سکینہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے، تم صرف میرے تھے، انہوں نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، سکینہ کہہ دیتی۔ کیا میں پلاسٹک کا گڈا ہوں کہ تم تینوں میرا ہے کہ رٹ لگائے رکھتی ہو؟ مجھے گڈا سمجھ کر تینوں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو، جمشید احمد کہتے۔ پہلے تم مجھ سے محبت کرتے تھے، اب نہیں کرتے، سکینہ روحان سی ہو جاتی۔ جب تک بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ کرتی ہیں، اس سے حسن سلوک سے پیش آتی ہیں، اس وقت تک مرد ان سے محبت کرتا ہے۔ جھگڑالو، دنگا فساد کرنے والی عورتوں سے کوئی مرد محبت نہیں کرتا، صرف بحالت مجبوری سمجھوتا کرتا ہے۔ وہ تینوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے دلوں میں حسد، رقابت کی جو چنگاری سلگ رہی تھی وہ کسی طرح بجھتی ہی نہیں تھی۔ اس شام وہ آفس سے واپس آ رہے تھے۔ سامنے والے گھر کے دروازے پر محلے کی سب سے بزرگ خاتون کھڑی تھیں۔ جمشید احمد کا بچپن ان کے سامنے ہی گزرا تھا۔ جمشید احمد نے انہیں دیکھ کر فوراً سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے جمشید بیٹا، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی اور تو نے تو تین تین رکھ لیں۔ بس خالہ، کیا کروں، بڑی ہمت اور بہادری کا کام کیا ہے تو نے۔ خالہ آج مزاح کے موڈ میں تھیں۔ خالہ اب تو اپنی ہمت بھی جواب دینے لگی ہے، وہ بھی ہنس دیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ عورتوں کو نیک راہ پر چلنے کی ہدایت دے۔ بے عقل عورتیں جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اسی کی جڑیں ہلا دیتی ہیں، خالہ بولی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جمشید احمد نے کہا۔ بعض عقل و شعور والی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی سوکنوں کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں، خالہ بولی۔ ایسی بھی ہوتی ہوں گی، لیکن ہمارا تجربہ تو بہت تلخ ثابت ہوا۔ جمشید احمد کے لہجے میں اداسی سی گھل گئی۔ عورتوں نے اس رشتے کو بہت ہی برا بنا دیا ہے، خالہ نے کہا۔ بس خالہ، میرے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ان تینوں کا آپس میں ہوائی سا رشتہ ہے، ورنہ تو ان کا گھر بار، رہنا سہنا سب کچھ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود آپس میں حسد، جلن، رقابت جیسی آگ میں جلتے بھونتے انہوں نے اپنی زندگیاں خود ہی اجیرن کر لی ہیں، جمشید احمد نے کہا۔ بیٹا، سوکنیں اگر ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور بھی رہیں
تو بھی ایک دوسرے سے خاری کھاتے ہیں۔ خالہ ہنستی، آپ دعا کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل و شعور اور نیکی کی راہ پر چلنے کی ہدایت دے۔ اچھا خالہ، چلتا ہوں، وہ تینوں میرے انتظار میں بیٹھی ہوں گی، انہوں نے کہا اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جمشید احمد آئے دن کی لڑائی جھگڑوں سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ وہ فطرتاً امن پسند تھے اور اپنے گھر میں بھی امن و شانتی چاہتے تھے، لیکن آئے دن ان کا گھر جہانی کارزار بن جاتا تھا۔ اس وجہ سے ان پر بیزاری سی طاری رہنے لگی تھی۔ وہ اپنے کاروبار پر بھی پوری توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ عدم توجہی سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا تھا، زندگی سے سکون ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کئی دفعہ انہیں سینے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے انجائنا بتایا۔ کیا آپ کو کوئی ٹینشن رہتی ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ آج کے دور میں تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح کی ٹینشن میں مبتلا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہنس دیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں لینی، ذہنی دباؤ کی وجہ سے مرض بڑھ بھی سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ جمشید احمد نے گھر آ کر تینوں بیویوں کو اپنے مرض اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بتا دیا، لیکن تینوں نے ہی ان کی بیماری کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ دوائیں پابندی سے کھاتے رہنا، سکینہ نے بس اتنا کہا۔ ڈاکٹر نے دواؤں کے ساتھ ذہنی سکون کی ضرورت بھی بتائی ہے۔ جمشید احمد نے اس امید پر کہا کہ شاید ان کی تینوں بیویاں ان کی بیماری کا ہی کچھ خیال کریں۔ ذہنی سکون تو تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے، سکینہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ کیا کہہ سکتے تھے بھلا؟ ایک دن وہ آفس سے واپس آئے تو سینے میں تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ سکینہ، مجھے ڈسپرین کی گولی لا دو، وہ التجا بھرے انداز میں بولے۔ اوپر والی سے مانگ لو، میں کام میں مصروف ہوں، سکینہ نے باورچی خانے سے ہی کہہ دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے نڈھال سے بستر پر لیٹ گئے۔ بابا، گولی لے لیں۔ ان کی 12 سالہ بیٹی نیلم ہاتھ میں گولی لیے کھڑی تھی۔ اس کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بابا، جلدی سے کھا لیں، وہ کچھ بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے گولی اس کے ہاتھ سے لے کر زبان کے نیچے رکھ لی۔ بیٹی کے روپ میں عورت کتنی اچھی ہوتی ہے، سوچتے ہوئے انہیں اپنی بیٹی پر پیار آ گیا۔ تشکر کے جذبات سے دل لبریز ہو گیا۔ عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں وہ کتنی مہربان، ہمدرد، محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی، نرم مزاج، نرم دل ہوتی ہے، لیکن سوگن کے روپ میں وہ کسی سنگ دل، کٹھور ہو جاتی ہے، اپنی ہی جیسی دوسری عورت کی دشمن، صرف ایک مرد کے لیے جسے وہ صرف اپنے آپ سے باندھ کر رکھنا چاہتی ہے، جس کی محبت میں شراکت دادی قبول نہیں کرتی۔ اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مرد اس سے سچی محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ آنکھیں موندے سوچ رہے تھے۔ اس صبح وہ آفس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو طبیعت حشاش بشاش تھی۔ دوپہر تک وہ ٹھیک ہی تھے، پھر اچانک ہی انہیں سینے میں تکلیف محسوس ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ہارٹ اٹیک سے وہ جاں بحق نہ ہو سکے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کے گھر اطلاع کر دی گئی۔ فون سن کر سکینہ نے دھاڑیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ آواز سن کر آسماں کھڑکی میں آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ آسماں نے پوچھا۔ بابا فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، نیلم نے روتے ہوئے بتایا۔ آسماں کا دل بھی ڈوبنے سا لگا۔ پھر وہ اور ممتاز فوراً ہی نیچے آ گئیں۔ آوازیں سن کر محلے کی عورتیں بھی گھر میں آ گئیں۔ سکینہ بچھاڑے کھا رہی تھی۔ آسماں اور ممتاز کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس ان کا جثہ خاکی لے کر آ گئی اور وہ تینوں میت کے ارد گرد سر جھکائے خاموش بیٹھی تھیں۔ محلے والیاں چہمہ گوئیاں کر رہی تھیں۔ آئے دن کے دنگا فساد سے جمشید احمد کی صحت پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ ایک پڑوسن بولی، دل کا روگ لگ گیا تھا، سکھ سے جینے نہیں دیا بیچارے کو۔ دوسری زیر لب بولی۔ وہ تینوں بالکل خاموش تھیں، جس کے پیچھے وہ ایک دوسرے سے پرسرپکار رہتی تھیں۔ اب وہی نہیں رہا تھا، میرا ہے کہہ کر جس کے لیے لڑتی رہیں، وہ کسی کا بھی نہیں رہا۔ جس درخت کے چھاؤں تلے وہ بیٹھی تھیں، وہ درخت زمین بوس ہو چکا تھا، ان کے سروں سے سایبان ہٹ گیا تھا۔
مستقبل کے خوفناک اندیشے سوالیہ نشان بن کر ان کے اعصاب پر ہتھوڑی کی طرح برس رہے تھے۔ سر سے سائبان ہٹنے کے بعد وہ تینوں کڑی دھوپ میں آ گئی تھیں، تہہ دامن رہ گئی تھیں۔